الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صد واجب الاحترام علماء اکرام، میرے بزرگوں اور میرے طالب علم بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اس کے عملی تقاضوں کے عنوان سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے اور مجھ سمیت تمام احباب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دل کے پسندیدہ اور مرغوب چیز کی طرف مائل ہونے کا نام محبت ہے۔ محبت ایک طبعی اور فطری چیز ہے۔ انسان کے دل میں مختلف چیزوں کی محبت ہوتی ہے۔ کچھ محبتیں طبعی اور فطری ہوتی ہیں، جیسے والدین سے محبت، اولاد سے محبت، بیوی مال خواہشات سے محبت، اور کچھ محبتیں وہ ہیں جو شریعت میں مطلوب ہے، جیسے اللہ سے محبت، نبی سے محبت، صحابہ سے محبت، اہل ایمان سے محبت۔ ایمان و اسلام کا تقاضا یہی ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، کیونکہ یہ تمام محبتوں کی اساس اور بنیاد ہے۔ تمام محبتیں اسی کے تابع ہیں۔ فرمان الہی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت کے بعد سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ محبت الہی کا جزو لا ينفق ہے۔ جو نبی سے محبت نہیں کرتا گویا وہ اللہ تعالیٰ سے بھی محبت نہیں کرتا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا فرض و واجب اور لازم ہے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا، باب حب الرسول من الایمان۔ پھر اس باب کے تحت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، اور ایک روایت میں والناس اجمعین بھی آیا ہے۔ اور یہ محبت انسان کو اپنی ذات سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ سامعین محترم، نبی کی محبت ہر مسلمان سے کچھ تقاضے کرتی ہے، جن کو پورا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری بھی ہے۔ ان کو پورا کرنے کا بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنا فضول، بیکار اور بے فائدہ ہے۔ اسلام کے فروغ میں سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کو حاصل ہے وہ محبت رسول ہے۔ یہ محبان رسول ہی تھے جو اسلام کی تعلیمات کو لے کر کو دشت میں سرگرداں پھرتے تھے۔ اسی محبت کا ایک کرشمہ تھا جس نے ان لوگوں کو سیلاب باطل کے سامنے دیوار حق بنا دیا تھا۔ اسی محبت کا ایک جادو تھا جو کیسر و کسریٰ جیسی عظیم طاقتوں میں سر چڑھ کر بولا۔ یہ حب مصطفیٰ ہی تھا جس نے میدان وفا میں حسین بن علی کو صبر، زید بن مسنہ کو استقلال، بلال و صہیب کو ثابت قدمی، طارق بن زیاد کو اولو العزمی عطا کی تھی۔ محبت رسول کی اس تپش و سوز نہیں تو عرب کے ان سیران نشینوں کو تاج ایران اور تخت روم کا مالک بنا دیا تھا۔ سامعین محترم، یہ جوش، محبت اور ذوق عشق محض ہم لوگوں کی طرح زبانی دعویٰ نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آپ سے محبت کا تقاضا یوں ہے کہ آپ کی جملہ سنتوں کی اتباع کی جائے۔ میرا، آپ کا اور تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ آج وسلم کی بعثت کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتیں منسوخ ہو گئی اور آئندہ قیامت تک کے لیے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ایک آپ کی ذات گرامی ہے جس سے اللہ کی پسند و ناپسند معلوم ہو سکتی ہے۔ اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پسند و ناپسند کا آئین و قانون بنایا اسے شریعت کہتے ہیں، جس کی تکمیل کا اعلان آپ کے وصال سے 3 ماہ قبل میدان عرفات میں کر دیا گیا تھا۔ اب نہ اس دین میں کمی ہو سکتی ہے نہ کسی اضافے کی گنجائش ہے۔ سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
میری معراج کے نہ تیرے قدم تک پہنچا وما علینا الا البلاغ